اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چھینتی ہے, ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے کیونکہ کوئی خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے. جناب اسپیکر آپ نے وہ بھی کر دکھایا. آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے, خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کایا پلٹ دی, آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا. جناب اسپیکر خدا کو مانے, ابھی جو آپ کر رہے ہیں, میں مفتی نہیں ہوں, میں آؤں گا ان باتوں پہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. جناب اسپیکر ہم مسلمان ہیں, میں سیدھے سادھی بات کروں گا, پہچان آدمی ہوں, نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں, قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام وہ انسان تھا, وہ تخلیق اللہ پاک کی, جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں, یہ خون بہائے گا, بغاوتیں کرے گا. اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. جناب اسپیکر پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف, اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے. شیطان کو فارغ کر دیا گیا جناب اسپیکر, اور اس کو اور اس کی ہماری نانی, ہماری دادی, ہم سب کی السلام علیکم ناظرین چلوں کہ اس وقت پاکستان طریقے پارٹی ہے جتنے طریقے پی ٹی آئی کے عمران فرحت ہیں جناب, یہ پنجاب پنجاب حکومت کے حق میں جو ہے وہ مطالبہ بات کی جائے مزید انہوں نے کیا زیادہ کوشش بنا رہے ہیں. نو, کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے, اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ, بات کرنی ہے آپ سے. اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر, صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے کیوں جلدی آئے, اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں کہ تینی جاؤ, تمہاری پیچھے بغاوت ہو گئی ہے, سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا. یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہے, وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا, اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو. وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا, اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا, جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ان کو آدم علیہ السلام, یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے, کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی, every man should be equal before law. جناب اسپیکر بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ, قاتل لوگوں کو, ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے, وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا, وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. اس نے آپ کا آدمی ہے, فیضآباد سے نزدیک کرنے میں آدمی ہے, اس نے انکار کیا. نا بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا, 6000 ووٹوں کا فرق تھا. اچھا چلو میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں جناب اسپیکر, یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر مجھے کہا, اس نے نہیں کہا, میں خدا کو عظیم نازل کہتا ہوں,
तो मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहाँ बैठा है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि दो आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता, मैं हैरानाक आदमी हूं जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हम कुरान के फॉलोअर हैं। अल्लाह पाक, मेरे भाई पीछे वाले की इया का नाबुदू इया का नस्तई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर आप इसके गवाह हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर है, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो हत्ता एमक्यूएम के जो भी है जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइरों तक, जुनूब मगरब में हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जानिब की इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते हम नहीं मानते, ये हम चलाएंगे, आपको अपने कानों में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम एमक्यूएम के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की माना पाकिस्तान की बर्बादी है जनाब स्पीकर, इससे निकलने के रास्ते मुफ्त आते हैं जनाब स्पीकर। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिलाऊंगा। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी जनाब स्पीकर। कौमों को अपने वतनों पे इख्तियार होगा, मादरी ज़बानों का एहतराम होगा जनाब स्पीकर। आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, एमक्यूएम वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा जनाब स्पीकर। आई ब्रिंग इट, आई विल ब्रिंग इट, लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है जनाब स्पीकर। कितने बेवकूफ के घर कनाडा में है, कितने ताजिरों के घर फलाने में जनाब स्पीकर, बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है, हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अभी जानिब की वो बताएंगे। तारक साहब मुझे बड़ा प्यारा है जो तारक, मुझे गुस्सा पे आता है, लेकिन मैं क्या करूं, फिरजादा जरीफ मुर्दों से शैतान भी बेजार होता है। वो एक गलत किस्म का शेर था कि जब वकील पैदा हुए फलाने ने यह सजा की, मैं उसको जरा बिगाड़ता हूं। क्या नाम था फिरजादे का? शरीफुद्दीन फिरजादा। बिल्कुल आज उसकी रूह खुश्क होगी। तो नाज़रीन इकराम, ये थे जी महमूद खान अचकज़ई, जिन्होंने असम्बली में आज धड़ल्लेदार तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर में वाज़ह तौर पर ये ऐलान कर दिया कि अगर हुकूमत जो है वो आइन कानून के ऊपर अमल नहीं करती तो फिर पूरे मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने नाज़रीन इकराम ये भी कहा कि अगर आप लोगों को इमरान खान से डर लग रहा है तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आता है तो आप लोगों को हाथ तक नहीं लगाएगा।
اس لیے بہتر ہوگا کہ سب بیٹھیں مل جل کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور ہماری جو اصل جدوجہد ہے اس کا نقطہ ہی یہی ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہئیں۔ ناظرین اکرام، مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو طاقت کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہماری جو طریقے تحفظ عین پاکستان کی تحریک ہے اس کو ہم مزید پھیلائیں گے اور اس کو پاکستان کے کونے کونے پہ لے کر جائیں گے اور پوری پاکستان کی عوام کو موبلائز کریں گے، اور پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے گھر کے سامنے بھی ہم جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے ہم میرے ساتھ افغانی کا رہیے۔ ناظرین کرام، امریکہ داخلہ بند کر دیا گیا۔ کوئی بھی افغانی اب امریکہ داخل نہیں ہو سکتا۔ جو افغانی وہاں پر موجود ہیں ان کی بھی امیگریشن سسپینڈ کرنے کا فیصلہ۔ ناظرین کرام، صدر ٹرمپ نے بہت بڑا فیصلہ لے لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، ہوا ناظرین کرام یہ ہے، آج افغانیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ 2021 کو امریکہ نے افغانیوں کے لیے اپنے دروازے اس وقت کھول دیے جب امریکہ نے اپنی فوج افغانستان سے وڈرا کی اور وہاں پہ قبضہ گیر فورسز ہیں انہوں نے افغانستان کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا، اور امریکیوں نے افغانیوں کے دروازے کھولے کہ ان کو اپنے ملک میں بسایا جائے تاکہ ان کو کچھ راحت محسوس ہو۔ ناظرین کرام، بہت بڑی تعداد میں افغانیوں نے امریکہ کا رخ کیا۔ ان میں سے ایک افغانی جس نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ بالکل جس تھالی میں ہم کھاتے ہیں اسی میں ہم چھید بھی کرنے سے بعد نہیں آتے موقع ملنے پر۔ ناظرین اکرام، امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے تعینات امریکی نیشنل گارڈز کے اوپر فائرنگ کر کے 2 امریکی نیشنل گارڈز کو زخمی کر دیا اور ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، اور فائرنگ کرنے والا نکلا افغان شہری۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ وہی افغان شہری نکلا جس کو 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے خصوصی فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے امریکہ بسایا گیا، اور آج اس نے وائٹ ہاؤس کے باہر تعینات امریکی نیشنل گارڈز کے اوپر فائرنگ کر دی، جس کے بعد فوری طور پر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، صدر ٹرمپ نے بہت بولڈ فیصلے لے لیے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ پہلا جو بڑا فیصلہ لیا ہے صدر ٹرمپ نے وہ یہ ہے کہ افغانیوں کا اب امریکہ داخلہ بند کر دیا گیا، یعنی کہ کوئی افغانی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ امریکہ جائے گا، امریکہ جا رہا ہے یا وہ کل جائے گا، تو ناظرین کرام اب یہ سوچنا بند کر دے، کیونکہ امریکہ نے امریکہ میں موجود افغانیوں کی بھی امیگریشن کینسل کر دی ہے۔ وہ افغانی جو کہ پچھلے 10 سالوں میں امریکہ میں پہنچے ہیں ان کی امیگریشن بند کر دی گئی ہے، اور نئے آنے والے افغانیوں کی امیگریشن جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ افغانیوں کے امریکہ میں داخلے کے دروازے شٹ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں۔ یہی نہیں ناظرین اکرام، صدر ٹرمپ کی افغانستان کے حوالے سے اور بڑی خبر چل رہی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بدلہ لے گا، اور ممکنہ طور پر یہ سوشل میڈیا کو خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ افغانستان کے اوپر ایئر اسٹرائک کر سکتا ہے۔ جی ناظرین کرام، بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے بدلہ لینے کے لیے مستقبل قریب میں افغانستان کے اوپر ایئر اسٹرائک کر سکتا ہے۔